السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اچھا جی، آج جو ہے ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے، تو آئیے بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 21، تختی نمبر 3، حرکات۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تختی نمبر 3، حرکات، اور آج ہم حرکات میں سے پیش پڑھیں گے۔ پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ پیش والے حرف کو پڑھتے ہوئے 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کھینچ کے نہیں پڑھنا، نمبر 2، جھٹکا نہیں دینا، اور نمبر 3، مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ پچھلی حرکات میں جو ہم نے بات پڑھی تھی، 3 باتیں جو بتائی تھیں، وہی ہر حرکات میں جو ہے ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، چاہے ہم زبر پڑھیں، زیر پڑھیں، چاہے پیش پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھیں یہ پڑھا تھا، ہر زبر پڑھا تھا، حرف کے اوپر جو یہ نشان لگا ہوا ہے، اور زبر کے بارے میں پڑھا تھا کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور ایسی ہی شکل جب نیچے آ جائے تو وہ زیر کی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے حرف کے نیچے ہی آتا ہے زیر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے تیسری چیز جو ہے اب پیش آ گئی ہے، جو کہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تینوں کو ایک ہی جگہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ علیحدہ علیحدہ میں نے لکھا ہوا تھا، اب یہاں پہ ان کو ایک ہی جگہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم میں قاعدے میں بھی آگے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی آنے والی ہیں، تو ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے اچھے سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا زبر، یہ ہماری زیر، اور یہ پیش آ گیا۔ تو یہاں پر میں پیش لگا لیتا ہوں، ٹائم بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ اس حرف کا جوڑ رواں ہے با پیش بو۔ اس حرف کا جوڑ رواں ہے با پیش بو۔ اس حرف کا صرف اگر ہم رواں پڑھتے ہیں تو اس کا رواں ہے بو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جوڑ رواں دونوں کو ہی اچھے سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس حرف کا جوڑ رواں ہے تا پیش تو۔ اس حرف کا رواں ہے فا پیش ثو۔ فا نرم حروف ہے، نرمی سے ادا کیجیے گا آواز کو۔ فا پیش ثو۔ اگلا حرف جیم پیش جو۔ اس حرف کا جوڑ رواں ہے جیم پیش جو۔ اس حرف کا جوڑ رواں ہے جیم پیش جو۔ اور اس حرف کا جوڑ رواں ہے ہا پیش ہو۔ حلق کے درمیانے حصے سے صاف آواز آنی چاہیے، ٹھنڈی سانس کے ساتھ۔ ہا پیش ہو، ہا پیش ہو۔ خا پیش ہو، حلق کے شروع والے حصے سے بالکل کلیئر آواز آئے۔ خا پیش ہو، خا پیش ہو۔ اگلا حرف دال پیش دو۔ دال پیش دو، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر ہم جوڑ رواں دونوں ایک ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرف اور حرکت کے ملانے کو جوڑ کہتے ہیں۔ حرف اور حرکت کے ملانے پہ جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رواں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے اچھی طرح۔ ذال پیش ذو۔ اس حرف کا جوڑ رواں ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ذال پیش ذو۔ ذال نرم حرف ہے اس لیے۔ اگلے حرف کا رواں ہے را پیش رو۔ اچھا جی، ایک بات جو پہلے بھی بتائی ہے، را کے اوپر اگر زبر آ جائے تو را موٹا،
را کے نیچے زیر آئی تھی تو بتایا تھا را باریک ہوتی ہے، یہاں پر را پر پیش آ گئی تو یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را بذات خود کوئی موٹا حرف یا باریک حرف نہیں ہے، یہ حرکت کے حساب سے چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں موٹا کہیں باریک۔ ہم نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کب موٹا ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبر پر موٹا اور پیش پر بھی موٹا ہی ہوتا ہے را، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف زا پیش زو، زا پیش زو، سختی کا خیال رکھنا ہے سخت حروف پڑھتے ہوئے، تاکہ جب نرم حرف پڑھے تو وہ بالکل نرمی سے نرم محسوس ہو ہمیں پڑھتے ہوئے، اور سننے والے کو پتہ چلے کہ ہم نرم حرف پڑھ رہے ہیں۔ سین پیش سو، یہاں پر سیٹی کا خوب خیال رکھنا ہے تاکہ جب ہم سا پڑھ رہے ہوں تو نرمی کا احساس ہو سننے والے کو کہ ہم نرم حرف پڑھ رہے ہیں۔ سین پیش سو، شین پیش شو، شین پیش شو۔ اگلا حرف مخارج کے اعتبار سے موٹا ہے اور اس کی آواز موٹی نکلے گی سیٹی سختی کے ساتھ، خیال رکھیں۔ صاد پیش سو، صاد پیش سو، صاد پیش سو۔ اگلا حرف زبان کی کروٹ اوپر کے الٹے ہاتھ کی داڑھ کا اندرونی کنارہ، غاد پیش غو، یہ جو بات بتائی یہ اس کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ غاد پیش غو، غاد پیش غو، یہاں پر اس کی ہماری جوڑ رواں جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم تمام حرفوں کی صرف اور صرف رواں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میرے ساتھ رواں پڑھیے۔ بو، بو، حرف کی آواز دیکھیں کس انداز میں نکل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مجہول نہ ہونے پائے آواز، ٹھیک ہے۔ بو کی جگہ بو یہ آواز نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اکیلا اکیلا تنہا حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آواز ہم بآسانی جو ہے وہ بالکل درست نکال پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، معروف آواز ہمارے نکال لیتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ حرف حروفوں کے ساتھ بہت سارے حرف جب مل کر الفاظوں کی صورت میں آتے ہیں، آیتوں کی صورت میں آتے ہیں، تو ہماری زبان پھسل جاتی ہے، آواز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو یہ مجہول نکل جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں سے مضبوطی کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ غلطیاں ہماری آگے نہیں پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آ بھی گئیں تو ہم اس کو درست کرنے کے لیے رکیں گے۔ اچھا تو، 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 ٹھیک ہے، پیش ادا کرتے ہوئے ہونٹ چھوٹا سا گول ہو جاتا ہے، چھوٹا گول ہوتا ہے، بالکل چھوٹا۔ سو، بڑا گول کریں گے تو مجہول ہو گیا، فو ایسے، ٹھیک ہے، ایسا نہ کریں، ہونٹوں کو بالکل باریک چھوٹا گول کریں گے تو حرف کی آواز درست نکلے گی۔ سو، جو، میرے ہونٹوں کی طرف دیکھیں، ہو، ہو، ٹھیک ہے، ہو، 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 ٹھیک ہے۔ اگلا دو، دو، رو، 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 زو، 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 سو، 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 شو، شو، سو، سو، سو۔ صاد کو حرکت زیر کے اندر نکالنے میں، یعنی کہ جب زیر کی حرکت آتی ہے اس میں نکالنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہاں پیش میں بہت آسانی سے نکل جائے گا یہ سو، سو، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے اپنی آواز سے محسوس کروانے کہ ہم سین نہیں صاد ہی پڑھ رہے ہیں، موٹا حرف پڑھ رہے ہیں، سو، ٹھیک ہے۔ آواز کو تھوڑا بڑا گول کر کے نکالنے، بڑی سی گول آواز کر کے نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ خالی سو پڑھ دیں گے تو کیا ہوگا، سننے والا سمجھے گا ہم سین پڑھ رہے ہیں، لیکن آواز کو منہ کے اندر تھوڑا بڑے ایریا میں گھما کے نکالیں گے تو ہماری جو آواز ہے وہ موٹی محسوس ہوگی۔ کس طرح، سو، سو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غو، غو، زبان کے کروٹ پہ لے کے جانا ہے اور غو، چلیں۔ یہاں پر جو ہے ہمارے جو ہے سبق نمبر 21 پیش کی حرکت کا جو ہے جوڑ رواں مکمل ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور جو ہے
اجازت چاہنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، قاعدے کو خوب اچھے سے دیکھیں اور خوب محنت سے اس میں پریکٹس کریں اور خلوص سے پڑھیں، اور جب قرآن پڑھنے بیٹھیں تو دل میں بڑائی ہو، قرآن کی بڑائی ہو اور قرآن کی عظمت کو سمجھیں کہ قرآن جو ہے یہ جو ہے کسی دنیاوی کتاب نہیں، کسی دنیا کے لوگوں نے نہیں اس کو بنایا ہے۔ جو ہم یہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی اصل میں قرآن ہی ہے، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی تعلیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو ہم آگے سیکھیں گے، تو یہ بہت افضل ترین، اس کی مطلب بڑائی دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بڑائی دل میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے سینوں کو کھول دیں گے اور ہمارے کام کو جو ہے آسان بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آج سبق کے شروع میں ہم نے دعا پڑھی نہیں، دعا پڑھنا بھول گئے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ شروع میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔